آج ہم آپ کو 20 سیکرٹس آف ایئرپلین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ 20 سیکرٹس آف ایئرپلین۔ نمبر 20، بلیک ٹرائی اینگل ابو ونڈو۔ عام طور پر مسافر جہاز میں ونڈو سیٹ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں تاکہ باہر کے مناظر سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں اور آپ کی ونڈو سیٹ کے اوپر ایک بلیک ٹرائی اینگل کا نشان بنا ہو تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس چیز کا نشان ہے۔ دراصل جہاز میں ونڈو کے اوپر ایک بلیک ٹرائی اینگل بنائی جاتی ہے۔ یہ وہ ونڈو ہوتی ہے جہاں سے جہاز کے ونگز کو بہتر طریقہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر دوران پرواز جہاز میں کوئی خرابی آ جائے تو جہاز کا عملہ یا پائلٹ اس ونڈو کے ذریعے ونگ کو دیکھتے ہیں۔ اس ونڈو سے ونگ کا ویو بہتر نظر آتا ہے۔ نمبر 19، اے ہول ان یور ونڈو۔ اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کی سیٹ کے ساتھ ونڈو گلاس میں ایک چھوٹا سا ہول نظر آئے تو پریشان نہیں ہونا۔ یہ ہول جہاز کے اندر ایئر پریشر کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ان ہول کو بلڈ ہول کہتے ہیں۔ یہ ہول ونڈو کو فوگ سے بھی بچاتے ہیں۔ نمبر 18، سیکرٹ بیڈ روم۔ جہاز میں دوران پرواز سونا زیادہ آرام دہ نہیں ہوتا۔ بعض جہاز جیسے بوئنگ 777 اور بوئنگ 787 میں سیکرٹ بیڈ روم ہوتے ہیں جہاں جہاز کا عملہ سو سکتا ہے۔ نمبر 17، اے سیکرٹ بٹن انڈر آرم ریسٹ۔ جہاز کی سیٹ کے آرم ریسٹ کے نیچے ایک بٹن ہوتا ہے۔ اس کو دبانے سے آرم ریسٹ اوپر ہو جاتا ہے۔ اس سے مسافر کو بیٹھنے کے لیے تھوڑی زیادہ سپیس مل جاتی ہے۔ نمبر 16، لیبارٹری کی ناٹ بی لاک فرام آؤٹ سائڈ۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں کہ حادثاتی طور پر آپ جہاز کے لیبارٹری میں لاک ہو جائیں گے تو یہاں آپ کے لیے اچھی خبر ہے۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، جہاز کی لیبارٹری کے دروازے کے باہر والی سائڈ پر جو میٹل کی پلیٹ جس پر لیبارٹری لکھا ہوتا ہے، یہ صرف مسافر کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی کہ یہاں لیبارٹری ہے۔ یہ دراصل ایک ہینگ پینل ہوتا ہے۔ اس کے نیچے لاک اور ان لاک کے سیکرٹ بٹن ہوتے ہیں جس سے دروازے کو لاک یا ان لاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 15، ہڈن ہینڈ ریل۔ جہاز کی سیٹوں کے اوپر سٹوریج ایریا میں ایک ہینڈ ریل بنی ہوتی ہے۔ عام طور پر مسافر جب اپنا لگیج اتارتے یا رکھتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ مسافر سیٹ کی ہیڈ ریسٹ پر رکھتے ہیں تاکہ خود کو بیلنس کر سکیں اور دوسرے ہاتھ سے سامان نکالتے ہیں جس سے سیٹ پر بیٹھا آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جبکہ سٹوریج ایریا کی نچلی سائڈ پر ایک ہینڈ ریل بنی ہوتی ہے جس کو پکڑ کر آپ خود کو بیلنس کر سکتے ہیں اور سیٹ پر بیٹھے مسافر ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ نمبر 14، ہکس آن دا پلینز ونگز۔ آپ نے جہاز میں بیٹھے جہاز کے ونگز پر ہک لگی دیکھی ہوں گی۔ یہ ہکس دراصل ایمرجنسی کے لیے ہیں۔ اگر جہاز ایمرجنسی لینڈ کرے اور باہر نکلنا مشکل ہو یا ونگز سلپری ہوں، جہاز کا عملہ اس ہک کے ساتھ رسی باندھ دیتا ہے جس سے مسافروں کو جہاز خالی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
یہ عمل واٹر لینڈنگ میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 13، آکسیجن ماسک آپریشن۔ آکسیجن ماسک دوران پرواز اگر کیبن پریشر کم ہو جائے تو یوز کیے جاتے ہیں۔ یہ ماسک مسافروں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاز کے اندر آکسیجن ٹینک رکھے ہوں گے جن سے آکسیجن ریلیز ہوتی ہے اور آکسیجن ماسک کے ذریعے استعمال کی جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آکسیجن ٹینک ہیوی ہوتے ہیں جو کہ جہازوں میں نہیں رکھے جا سکتے۔ ہر سیٹ کے اوپر کچھ کیمیکل ہوتے ہیں۔ جب وہ کیمیکل جلتے ہیں تو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ جب آپ آکسیجن ماسک کو کھینچتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی فائرنگ پن سے سوڈیم کلوریٹ اور آئرن پاؤڈر کا مکسچر جلتا ہے اور آکسیجن سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سپلائی 15 منٹ تک جاری رہتی ہے۔ اس 15 منٹ کے دوران جہاز کا پائلٹ جہاز کو مناسب بلندی پر لے آتا ہے جہاں پر آکسیجن لیول مناسب ہوتا ہے۔ نمبر 12، ایشٹریز آن پلینز۔ کیا آپ نے جہاز کے باتھ روم میں ایشٹریز لگے دیکھے ہیں؟ تو آپ سوچ رہے ہوں گے اگر جہاز میں سگریٹ نوشی منع ہے تو پھر ایشٹریز لگانے کا کیا فائدہ؟ ایشٹرے لگانا ہر لیبارٹری میں لازمی ہوتا ہے، جس کا مقصد اگر جہاز میں کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہوا پکڑا جائے تو اس سگریٹ کو سیفٹی کے ساتھ وہاں ڈسپوز آف کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، از پلین سٹرک بائی لائٹنگ۔ دوران پرواز آسمانی بجلی کا جہاز سے ٹکرانے کا سوچ کر بھی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ آسمانی بجلی جہاز سے ٹکرائے تو کیا ہوتا ہے؟ دراصل خراب موسم میں آسمانی بجلی کا جہاز سے ٹکرانے کا عمل ایک معمول ہے۔ آسمانی بجلی کئی دفعہ جہاز سے ٹکراتی ہے۔ جہاز کو آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے مخصوص انداز اور سیفٹی کے طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑھایا جاتا ہے۔ جب جہاز سے بجلی ٹکراتی ہے تو جہاز میں بیٹھے مسافروں کو پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 10، ایموشنز آر ہائٹنڈ آن ایئرپلینز۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ فلائنگ کے دوران زمین کی نسبت زیادہ چیخنے کو دل کرتا ہے؟ اگر آپ نے یہ محسوس کیا تو آپ اکیلے نہیں۔ اس کے پیچھے ایک سائنسی وجہ ہے۔ جہاز میں انسان کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اونچائی پر آپ کے ٹیئر ڈکٹس زمین کی نسبت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ لو لیول آکسیجن اور سٹریس سے آنسو نکلنے کا عمل زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ آپ نے جہاز میں کئی مسافروں کی آنکھوں میں تھوڑے آنسو دیکھے ہوں گے۔ نمبر 9، ہینڈ کفس ان پلینز۔ جہاز میں عملہ کے پاس ہتھکڑیاں ہوتی ہیں۔ اگر دوران پرواز کوئی مسافر کنٹرول میں نہ آ رہا ہو تو جہاز کا عملہ اس مسافر کو ہتھکڑی لگا دیتا ہے تاکہ جہاز کی فلائٹ متاثر نہ ہو۔ نمبر 8، پائلٹس اینڈ کو پائلٹس ایٹ ڈفرینٹ میلز۔ جہاز کا پائلٹ اور کو پائلٹ دوران سفر مختلف کھانا کھاتے ہیں۔ جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ کو مختلف کھانا کھانے کی انسٹرکشن دی جاتی ہیں تاکہ اگر ایک کھانے میں کوئی مسئلہ ہو تو دوسرا پائلٹ جہاز کا کنٹرول سنبھال سکے۔ یہ مسافروں کی سیفٹی کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ اگر ایک کھانا کھانے سے فوڈ پوائزننگ ہو تو دوسرا پائلٹ اس سے محفوظ رہے۔ نمبر 7، دی ٹوائلٹس آر بیسیکلی ویکیومز۔ آپ جہاز میں لیونٹری میں گئے ہوں اور
ٹوائلٹس کی فلشنگ کی آواز ویکیوم کی طرح ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ عام طور پر گھروں کی لیونٹری میں پانی ہوتا ہے جس سے فلشنگ کی آواز جہاز کی لیونٹری میں فلشنگ کی آواز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جہاز میں ایک والو کے ذریعے پریشر پیدا کیا جاتا ہے اور اس پریشر کے ذریعے فلشنگ ہوتی ہے اور یہ جہاز کی ڈیک میں ایک ٹینک میں چلی جاتی ہے۔ پرانے جہازوں میں یہ ٹینک نہیں ہوتا تھا اور فلشنگ ہوا میں گر جاتی تھی۔ نمبر 6، ایوریج بوئنگ 747 has 150 to 170 miles of wiring۔ آپ نے کبھی سوچا آپ جس جہاز میں سفر کر رہے ہیں اس کے اندر کتنے سسٹم لگے ہیں اور کتنی الیکٹرک وائرنگ ہوتی ہے؟ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک بوئنگ 747 جہاز میں ایوریج 150 سے لے کر 175 میل لمبائی کی وائرنگ ہوتی ہے نا حیرانی کی بات۔ نمبر 5، وائی گرین لائٹ آن رائٹ اینڈ ریڈ لائٹ آن لیفٹ ونگ۔ آپ نے جہاز میں سفر کے دوران دیکھا ہوگا کہ جہاز کے دائیں ونگ پر ایک گرین اور بائیں ونگ پر ایک ریڈ لائٹ لگی ہوتی ہے۔ ہر جہاز کے دائیں ونگ پر سبز اور بائیں ونگ پر سرخ لائٹ ہی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دراصل رات کو فلائٹ کے دوران ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلتا۔ جہاز کے پائلٹ کو کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ سامنے سے یا سائڈ سے کوئی جہاز آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ جہاز کے سبز اور سرخ رنگوں سے دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ جہاز کس سائڈ پر جا رہا ہے کیونکہ سبز رنگ ہمیشہ دائیں والی سائڈ پر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ویئر فیول از اسٹور ان ایئرپلین۔ جہاز کے اندر اسٹوریج کے لیے فیول ٹینک لگے ہوتے ہیں جس میں جہاز کا فیول اسٹور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز کے ونگز میں بھی بہت سا فیول اسٹور کیا جاتا ہے جس سے جہاز ایک لمبی اڑان بھر سکتا ہے۔ نمبر 3، وائی لائٹنگ آر ڈم ڈیورنگ لینڈنگ۔ جہاز میں ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران جہاز کے اندر لائٹنگ ڈم رکھی جاتی ہیں۔ جہاز کے اندر انٹیریئر لائٹنگ سیفٹی کے لیے ڈم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مسافروں کی آنکھیں جہاز سے نکلنے سے پہلے کم لائٹ میں دیکھنے کے لیے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، فوڈز ان ایئرپلینز۔ عام طور پر جہاز کے اندر سرو کی جانے والی میل مسافروں کو پسند نہیں آتی۔ اس کا ٹیسٹ مختلف لگتا ہے۔ اس کی وجہ فوڈ کو لمبے عرصے کے لیے پریزرو رکھنے والے کیمیکل ہوتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ مختلف لگتا ہے۔ نمبر 1، یور بورڈنگ پاس ہیز اے لاٹ آف ہڈن انفارمیشن۔ آپ کے بورڈنگ پاس پر بہت اہم معلومات ہوتی ہیں جن کا عام طور پر مسافروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کوڈ کی شکل میں ہوتی ہیں۔ بورڈنگ پاس پر دیے گئے فلائٹ نمبر سے پہلے 2 لیٹر ایئر لائن کو شو کرتے ہیں۔ بورڈنگ پاس کا نومیریکل پورشن آپ کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے اور اوڈ نمبر یہ شو کرتا ہے کہ آپ جنوب کی طرف سفر کر رہے ہیں اور ایون نمبر یہ شو کرتا ہے کہ آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 6 کریکٹر کا سیگمنٹ آپ کا بکنگ ریفرنس اور مسافر کا نام شو کرتا ہے۔ اس کوڈ کے ذریعے آپ آن لائن مسافر کی منزل، اس کی ایج اور کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن جان سکتے ہیں۔